بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آج کتاب بدایت المعارف کا سبق نمبر 1 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے مصنفین کا تعارف اور کتاب کی اہمیت۔ مصنفین اس لیے کہا ہے چونکہ کتاب بدایت المعارف کا متن کسی اور نے لکھا ہے، متن کسی اور کی کتاب ہے، اور اسی متن کی شرح کا نام جو اس کتاب بدایت المعارف کے نام سے ہے وہ کسی اور عالم بزرگوار نے لکھا ہے۔ اب ان دونوں شخصیتوں کا ہم تعارف جانیں گے اور آخر میں کتاب کی اہمیت جانیں گے کہ اس کتاب میں کون سی خصوصیات ہیں کہ جن کی بنا پر اس کتاب کو انتخاب کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی آپ طلاب کرام عزیز ذہن میں رکھیں کہ کتاب بدایت المعارف علم کلام یعنی عقائد یعنی اصول دین کی بہترین سے بہترین کتابوں میں ایک شمار ہوتی ہے۔ مصنف آیت اللہ محمد رضا مظفر ہیں۔ متن جن کی کتاب ہے عقائد الامامیہ، یہ عربی میں کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ اب سب سے پہلے چونکہ ان کا متن ہے تو ان متن والی شخصیت یعنی آیت اللہ محمد رضا مظفر کی شخصیت کے بارے میں اختصار کے ساتھ جانیں گے۔ اس کے بعد ہے شارح، جس نے عقائد امامیہ کی شرح کی ہے، آیت اللہ محسن خرازی۔ ان کی کتاب جب شرح کی صورت میں آئی، جب انہوں نے مرحوم مظفر کی عقائد امامیہ کی شرح کی تو کتاب کا نام رکھا بدایت المعارف فی عقائد الامامیہ۔ اب اس کے بعد ہم آیت اللہ محسن خرازی کی زندگی کے بارے میں کچھ جانیں گے اور کتاب کی خصوصیات کو بیان کریں گے۔ آیت اللہ محمد رضا مظفر، آپ 5 شعبان سال 1322 قمری ہجری میں عراق کے شہر نجف میں پیدا ہوئے۔ یعنی آپ خود دراصل عرب قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ منسوب شہر نجف میں یہ پیدا ہوئے۔ والد ان کے ہیں محمد ابن عبداللہ مظفر۔ آل مظفر خاندان سے تعلق ہے، جیسا کہ آل حکیم کہا جاتا ہے، آل صدر کہا جاتا ہے۔ یہ خاندانوں کے حساب میں کچھ کے شروع میں آل وغیرہ آتا ہے۔ آل مظفر خاندان ایک بہت بڑا خاندان ہے، ان میں سے یہ ایک ہماری بہترین اور بزرگ شخصیت ہیں جن کا نجف کے مجتہدین میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی والد محترم محمد رضا مظفر نجف کے مجتہدین میں شمار ہوتے تھے، عام آدمی نہیں تھے بلکہ مسلم مجتہد تھے۔ ان کے بیٹے ہیں شیخ محمد رضا مظفر۔ والد کی وفات کے 5 ماہ بعد عراق کے شہر نجف میں آنکھ کھولی، یعنی یہ مادر کے بطن میں تھے، والد اس دنیا سے چلے گئے، اس کے 5 ماہ بعد اس دنیا میں آئے۔ کفالت کی ذمہ داری ان کے بڑے بھائی شیخ عبد النبی نے سنبھالی، یہ بھی ایک عالم تھے۔ اس کے بعد وہ بھی یعنی ان کے بھائی 1337 قمری میں وفات کر گئے۔ پھر انہوں نے اپنی زندگی اور بچپنا اپنی ماں کے سائے میں گزارا، اور پھر جب تعلیم پڑھنے کے قابل ہوئے تو اپنی تعلیم کا آغاز نجف میں کیا۔ یعنی اسکول کی تعلیم، پڑھنے لکھنے کی تعلیم کا آغاز نجف میں کیا۔ لکھنا پڑھنا جاننے کے بعد 13 سال کی عمر میں دینی علوم پڑھنے کا آغاز کیا۔ یعنی 13 سال تک، 2 سے 4 سال تک تو عموماً آدمی ماں کی گود میں رہتا ہے، ماں کے سائے میں رہتا ہے۔ اس کے بعد اسکول جانا شروع کرتا ہے، اپنے اساتذہ دنیاوی کے پاس لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ 13 سال کی عمر تک انہوں نے لکھنا پڑھنا جانا جب جان لیا تو پھر 13 سال کی عمر میں انہوں نے علوم
आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम पढ़ने का आगाज किया। अदबियात यानी सर्फ और नहव मुकम्मल तौर पे शेख मोहम्मद तोहा नाम उस्ताद के पास पढ़ी। उसके बाद फिक और उसूल के दुरूस मशहूर असातीज़ से कसबे फैज़ करते रहे, यानी वहाँ के मौजूदा असाती जिनका आगे नाम आ रहा है उनके पास इन्होंने फिक भी पढ़ी और उसूल भी पढ़ी। असातीद को अगर देखा जाए तो मरहूम मुजफ्फर के असाती मशहूर असातीद में से कुछ के नाम ये हैं, यानी वैसे हैं और भी, लेकिन मशहूर असातीद यहाँ पर बयान किए जाते हैं। पहले नंबर पे हैं मोहम्मद हसन मुजफ्फर, उनके वालिद गिरामी। वालिद गिरामी उनके सबसे पहले उस्ताद हैं उलूम दीनी में। नंबर 2 मोहम्मद हुसैन नाइनी। नंबर 3 आगा ज़ियाउद्दीन अराकी। नंबर 4 सैयद अब्दुल हादी शिराजी। नंबर 5 सैयद अली काजी तबातबाई। नंबर 6 मोहम्मद हुसैन गरवी इस्फानी। आप इनकी जिंदगी के नामों को देखें तो तकरीबन ये इनमें तो मुसल्लम कुछ मुसल्लम मुज्तहिद हैं और कुछ तो साहिबे किताब भी हैं, और बड़े से बड़े उलमा में इन क्या है नाम शुमार होते हैं जो कि इनके मरहूम मुजफ्फर के असातिद हैं। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े असातिद से पढ़ा तो फिर इनके शागिर्द भी हतमन ज़्यादा भी हैं और मशहूर भी हैं। हम यहाँ पे कुछ मशहूर शागिर्दों के इनके नाम लिखते हैं। पहले नंबर पे शेख अहमद वाइली, इनके बेहतरीन शागिर्द हैं, मशहूर मारूफ हैं। दूसरे नंबर पे सैयद जवाद शब्बर जो कि तफसीर शब्बर के मौलिफ के नाम से मशहूर हैं। तीसरे नंबर पे अब्दुल हादी फजली भी इनके शागिर्द हैं। चौथे नंबर सैयद मोहम्मद सदर भी इनके शागिर्द हैं। पांचवें नंबर पे मोहम्मद अली तस्कीरी। छठवें नंबर मोहम्मद आसिफी। सातवें नंबर सैयद हादी फयाज मरहूम मुजफ्फर के शागिर्दों में शुमार होते। दरसी किताब यानी हम फकत यहाँ पे इनकी दरसी किताबों का जायजा लेना चाहते हैं। वैसे इनकी बहुत सी और भी किताबें हैं, काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन किताब उर्दू और दीगर ज़बानों में भी इनका तर्जुमा हुई हैं, लेकिन मशहूर किताबें इनकी ये हैं। पहले नंबर पे दरसी किताब जो मदारिस में पढ़ाई जाती है, कौम हो या नजफ हो या पाकिस्तान हो, वो 3 किताब इनके। अल मंतिक जो 2 हिस्सों में पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है, पाकिस्तान के मदारिस में। पहला हिस्सा इनका सीती अव्वल के साथ पढ़ाया जाता है, दूसरा हिस्सा इसका सीती 2 के साथ पढ़ाया जाता है। वैसे किताब एक ही है लेकिन उसके जुज 2 हैं। इल्म मंतिक की इब्तदाई और बेहतरीन किताब शुमार होती है। दूसरे नंबर पे उसूल फिक्र। उसूल फिक्र लुमा सिवम चहारों पंजुम और शिशुम के साथ पढ़ाई जाती हैं, यानी उसूल फिक्र की भी 2 जिल्दें हैं लेकिन उसके हिस्से 4 बनाए गए हैं। ये 4 हिस्सों में इनकी ये बाबरकत किताब पढ़ाई जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है अकायद इमामिया। अकायद इमामिया जुदागाना भी पढ़ाई जाती है और इस किताब बिदायतुल मारिफ के मतन की सूरत में भी पढ़ाई जाती है। अगरचे नाम किताबुल मारिफ का है लेकिन उसकी मतन जो है फिर भी अकायद इमामिया के। ये इनकी 3 बेहतरीन किताबें हैं और तीनों मुख्तलिफ उलूम में, इल्म मंतिक में, इल्म उसूल में और इल्म कलाम में बेहतरीन किताबों में शुमार होती हैं। वफात शेख मोहम्मद रजा मुजफ्फर 16 रमजान की रात 1383 कमरी हिजरी को इस दुनिया से रहलत फरमा गए। उसके बाद आते हैं किताब अकायद इमामिया के शारह यानी आयतुल्लाह मोहसिन खर्राजी की मुख्तसर जिंदगी नामे पर। सैयद मोहसिन खर्राजी मुतवल्लिद हैं 1316 शमसी, ईरान के शहर तेहरान में एक मजहबी खानदान में आंख खोली। शमसी साल जो कि वहाँ ईरान के हिसाब से हैं उनको कहा जाता है। मीलादी जो हमारे यहाँ जो दफ्तरी निज़ाम में अंग्रेज़ी और इंग्लिश साल चलते हैं, और इस्लामी और हिजरी और कमरी वाले तो ये मुहर्रम से जो शुरू होते हैं ज़िलहज तक, शमसी साल में ये पैदा हुए। वालिद गिरामी इनके यहाँ सैयद मेहदी खर्राजी तेहरान शहर के मशहूर ताजिर थे। पायतख्त है ईरान का तेहरान। तेहरान शहर के मशहूर ताजिरों में से इनके वालिद गिरामी का शुमार होता है। इनके वालिद गिरामी ताजिर थे। फरमाते हैं कि इब्तदाई तालीम तेहरान में हासिल करने के बाद दीनी तालीम हासिल करने के लिए हौज़ इल्म कुम का सफ़र किया। यानी आयतुल्लाह मोहसिन खर्राजी ने जब
ابتدائی یعنی اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، لکھنا پڑھنا جاننے کے بعد جان لیا تو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حوض علم قوم کا سفر کیا، جہاں پر فقہ، اصول، فلسفہ اور کلام کے دروس میں شرکت کی۔ یعنی شرکت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اچھے طریقے سے یہ دروس پڑھے اور ان کا آغاز کیا۔ 1341 شمسی میں درس خارج میں شرکت کی۔ یعنی درس خارج وہ درس ہے جو کفایہ، رسائل، مقاصد کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور اس میں انسان میں ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اگر خود محنتی اور شوق رکھتا ہو، کہ وہ خود مجتہد اور آیت اللہ بننے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر۔ آیت اللہ محسن خرازی کے اساتید کے نام یہ ہیں، مشہور اساتید کے نام یہ ہیں: 1 محمد علی شاہ آبادی، نمبر 2 علی مشکینی، نمبر 3 محمد واقر سلطانی طباطبائی، نمبر 4 علی فلسفی، نمبر 5 رحمت اللہ فشارکی، نمبر 6 محمد علی معزی دزفولی، نمبر 7 مصطفیٰ اعتمادی تبریزی، نمبر 8 ہے سید محمد رضا گل پائگانی، نمبر 9 سید محقق کے داماد، نمبر 10 محمد علی عراقی۔ اگر ان کی مذہبی خدمات کو دیکھا جائے تو مذہبی خدمات کیا ہیں؟ چونکہ ابھی بھی موجود ہیں، یہ زندہ ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے مؤسسہ دارالحق کی بنیاد رکھی۔ اس مؤسسے نے بہت سی کتابیں تالیف کی ہیں اور ابھی تک تالیف کر رہا ہے، مختلف زبانوں میں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں اور اردو میں، اور مجمع فقہی اہل بیت میں فقہی جدید مسائل میں کام کر رہے ہیں۔ یعنی جدید مسائل فقہ میں جو کام آتے ہیں، اس میں مؤسسے مجمع فقہی اہل بیت میں یہ خدمات انجام دے۔ ابھی تک انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں، یہاں تک کہ کتابوں کی فہرست بھی بیان کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے فہرست بیان نہیں کی ان کی کتابوں کی کہ کون سی کتاب لکھی ہیں، چونکہ طولانیت کا سبب بنے گا۔ قم المقدسہ مدرسہ فیضیہ جو کہ مشہور و معروف مدرسہ ہے، اس میں نماز جماعت پڑھاتے ہیں ابھی بھی، اور طلاب کی تربیت میں مصروف ہیں۔ خاندان، ان کا خاندان جو دیکھا جائے تو ان کے بیٹے صادق خرازی ہیں، اور ان کے بھائی کمال خرازی سابق وزیر خارجہ ایران کے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی رہبر معظم سید علی خامنائی، سپریم لیڈر ایران کی بہو ہیں، یعنی سید مسعود خامنائی جو کہ سید علی خامنائی دامہ ظل العالی کے بیٹے ہیں، ان کی بیوی ہیں۔ تالیفات کا اگر اندازہ لیا جائے تو جیسا کہ عرض کیا گیا متعدد تالیفات ہیں، لیکن مصنف متعدد کتابیں متعدد موضوعات میں لکھ چکے ہیں۔ ان میں سے ایران اور پاکستان کے مدارس کے نصاب میں شامل یہ کتاب بدایت المعارف ان کی کتاب ہے، جو کہ مشہور و معروف کتاب ہے علم کلام کی، جو کہ متوسط درجے میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن 4 حصوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ لما سوم کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، لما چہارم کے ساتھ، لما پنجم کے ساتھ، اور لما ششم کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے۔ کتاب یہ ایک ہے، پھر اس کی مختلف چاپیں ہوئی، 2 جلدوں میں ہوئی، پھر اس کو 4 حصوں میں کیا گیا۔ بہرحال 4 حصوں میں یہ کتاب یہاں ہمارے پاکستانی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کتاب بدایت المعارف کی خصوصیات۔ کتاب بدایت المعارف میں جو خصوصیات ہیں، پہلی خاصیت ہے کہ علم کلام کی مفصل کتاب ہے۔ آپ کو بہت ہی کم کتابیں علم کلام کی ایسی ملیں گی جو کہ تفصیلی ہوں۔ تفصیلی سے مراد یہ ہے کہ اصول دین کو بیان کیا گیا ہو ان کی اپنی جزیات کے ساتھ، بہت تفصیلی ہے۔ نمبر 2، علم کلام کی استدلالی کتاب ہے۔ یعنی استدلال ایک ہوتی ہیں خالی فقط صرف علمی کتاب، یعنی ان میں معلومات دی جاتی ہے، فقط معلومات دی حد تک۔ یہاں اس میں جتنے بھی مدعا یا جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں وہ استدلال کے ساتھ، یا استدلال قرآنی ہے یا حدیثی ہے یا عقلی ہے۔ نمبر، شارح نے بیشتر مقامات پر حوالہ جات ذکر کی ہیں، یعنی متن میں تو حوالے جات نہیں ہیں، چونکہ متن والی کتاب، مر مظفر والی کتاب مختصر ہے بہت ہی۔ جب انہوں نے شرح کی تو کافی مقامات پہ قرآن احادیث کی کتابوں سے حوالے بھی ذکر کیے ہیں۔ نمبر 4، کلامی مکاتب کے نظریات کو ذکر کرنے کے بعد رد بھی کیا ہے، جو کہ کلامی مکاتب ختم ہو چکے ہیں یا چل رہے ہیں، جب ان کو بیان کیا ہے تو پھر ان کے تلویحاً یعنی اشارتاً، کنایتاً یا وضاحتاً ان کو پھر رد بھی کیا ہے، جو مکاتب فکر کلامی فقہ کلام اہل بیت علیہ السلام سے دور تھے۔
نمبر 5 ہیں اصول دین کو جزئیات کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ ان کی 5ویں خصوصیت شمار ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔